یہ مجھ سے سن لو، شاید کوئی اور نہ سنا سکے، اس میں یہ ہمت نہیں ہوگی، نہ کبھی سنا ہوگا کہ جب مؤذن کہے الصلاۃ خیر من النوم، آپ بستر پر تیار بیٹھے، چاہیے تو یہ کہ آپ مصلی پر اور تہجد سے فارغ ہو، تفصیلی دعائیں مانگ چکے ہو۔ اگر وہ نہیں ہے وِدَ کنڈ زویا سخ بویا، یہ نہایت نااہلیت ہے، نہایت بدبختی ہے کہ اذان بھی ہو گئی اور نماز بھی ہو گئی اور جتنے کوتی اوتھیان کلوتی، کوتا اسی طرح پڑا ہوا جگہ سے ہلا ہی نہیں۔ اب دیکھو یہ غصہ مجھے ہے یا نبی کو ہے؟ سن لو کیا کہہ رہے ہیں۔ بخاری شریف جلد اول 153 صفحے پر امام بخاری احادیث لائے، فرمایا کہ جب آدمی سو جاتا ہے، صبح کے وقت داخل ہوتا ہے تو شیطان آتا ہے، یا عقدو علی قافیت راسکم ثلاث عقد، تمہارے سر اور چہرے پر 3 گرے باندھتا ہے، اور ہر گرہ باندھتے وقت کہتے ہیں علیک لیل طویل فرقچ، رات بڑی پڑی ہے سو جاؤ یار، علیک لیل طویل فرقت، علیک لیل۔ شیطان بے ایمان بھی دم کرنا جانتا ہے، لیکن غلط طریقے کا دم ہے، حرام کاری کا دم ہے، لوگوں کو دین سے اور ایمان سے نکالنے کا غلط دم ہے، کام کر رہا ہے وہ بھی۔ حدیث بخاری و مسلم میں ہے ان استيقظ، اگر یہ جاگ گیا، فانحلت عقدۃ، ایک گرہ کھل گیا، وتوضأ، وضو کرنے گیا، فانحلت عقدۃ، دوسرا گرہ کھل گیا، وذکر اللہ وصلی، فانحلت عقدۃ، نماز شروع کر دی، اللہ کے ذکر و تسبیح میں لگ گیا، تیسرا گرہ بھی کھل گیا، فاصبح نشیطا بسیطا، صبح اٹھے گا بیدار مغز، چاق و چوبند، خوشگوار، سبحان اللہ، صحت اور توانائی سے آراستہ، الحمدللہ۔ اور اگر یہ نہیں اٹھا، اذان بھی ہو گئی تب بھی نہیں اٹھا، وقت نماز بھی گزر گیا پھر بھی نہیں اٹھا، تو وہ گرے آپس میں سخت ہوتے جاتے ہیں، ٹائٹ ہوتے جاتے ہیں، وہ شیطان آ کے دیکھتا ہے کہ میرا پتر تو اسی طرح لیٹا ہوا ہے، تو پھر کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ اس کے کان میں اپنا ذکر دے کر اس پر پیشاب کر دیتا ہے کہ دن بھر یہ میرا پیشاب چاٹتے رہو۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ فجر کے لیے نہ اٹھنے والا کتنا سخت گناہگار ہے اور کتنا سخت نقصان کا مرتکب ہے۔ آپ کو اگر پتہ چل گیا نا کہ بلے نے پیشاب کیا، آپ کہ یہاں تو نماز نہیں ہوتی، آپ کو اگر پتہ چلے کہ آپ کے منہ میں ذرا سی مکھی مچھر، آپ کہیں گے یا اللہ خیر کرے، کوئی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا کے اندر دشمن ہے، نقصان دہ ہے، لیکن شیطان کا اللہ کہتے انہ لکم عدو مبین۔ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ جب اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ قبر بند کر کے چل پڑتے ہیں تو ایک حسین جمیل توانا بہترین صحت کا نوجوان آ جاتا ہے قبر میں۔ حوالہ پہلے دیتا ہوں، اور اس کو کہتا ہے کہ آپ تسلی سے رہیں، منکر نکیر آ رہے ہیں میں جواب دوں گا، آپ تسلی سے رہیں، اللہ تعالیٰ یہ عزت نصیب فرمائے۔ بس یہ کہنا تھا کہ منکر نکیر داخل ہو گئے ڈنڈے سوٹے لے کے، وہ سوال کرتے ہیں اور یہ جواب دیتا ہے، وہ سوال کرتے ہوئے جواب دیتے ہیں، وہ بڑے آرام سے جوابات سن کے روانہ واپس ہو گئے، تو یہ شخص بھی واپس ہونے لگا۔ تو یہ مردہ جس میں روح آ جاتی ہے اس کو کہتا ہے یا عبداللہ من انت واللہ صالحتنی، آپ کون ہیں، بڑے احسان کیا۔ تو وہ پلٹ کے کہتا ہے آپ مجھے نہیں جانتے، انا صلاتک الفجر، میں آپ کی نماز فجر ہوں۔ دن شروع فجر سے ہوتا ہے، پہلا کام جو تھا وہ آج پہلے وقت میں کام آ گیا۔ اللہ کے ہاں ایسا عدل اور فضل ہے، پہلا کام فجر کا ہے، اور کوئی کام بعد میں ہو، دن ہو یا نہ ہو، پہلا کام فجر ہے۔
اس لیے مؤذن پیغمبر کے حکم پر کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، وہ نیند چھوڑو فجر میں آؤ۔ تو نماز کسی اور نے پڑھی ہو اور آپ کی قبر میں اس کا جوان آ جائے گا، ای خیالست محالست جنو، شرم کرنا چاہیے مردوں کو اور عقل مندوں کو اور صحت مندوں کو کہ کس عذر سے وہ فجر برباد کر رہا ہے، ان کو حیا کرنا چاہیے۔ کیا اس آنے والے دن پر ایمان نہیں ہے؟ کیا ہم نے مردوں کو قبر میں اتارنا چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہم یہ